نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا اہل جہنم سے جو مکالمہ ہوگا اور اسی طرح اصحاب الاعراف کا جو مکالمہ جنت اور جہنم والوں سے ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ان آیات مبارکہ میں جہنمیوں کا مکالمہ جو جنت والوں سے ہوگا اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، پہچانیں گے، ظاہر ہے بہت سارے دوست احباب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، بہت سارے اعز و اقارب ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، تو وہ جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے کہیں کسی کا بیٹا جنت میں ہے، باپ جہنم میں ہے، کسی کا بھائی جنت میں ہے اور خود وہ جہنم میں ہے، بیوی جنت میں ہے اور شوہر جہنم میں ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو دنیا کے تعلقات تھے، جان پہچان تھی، اس کی بنیاد پر وہ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی تو بہا دو، اوپر سے تھوڑا پانی ہماری طرف گرا دو، ہم تو جھلس کر کوئلہ ہو چکے ہیں، ہماری حالت بہت ہی قابل رحم ہے، ہمارے اوپر رحم کرو، تھوڑا سا پانی تو ہماری طرف ڈالو۔ او مما رزقکم اللہ یا جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں دی ہیں، جو تمہیں اللہ نے استعمال کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں، ان میں سے کچھ ہماری طرف بھی پھینک دو۔ ان سے بڑی التجا کے ساتھ سوال کریں گے۔ جنتی جواب میں کہیں گے قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین کہ بے شک اللہ نے ان کو روک دی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا۔ اللہ نے آج یہ نعمتیں دنیا میں تو اللہ نے ہر ایک کے لیے نعمتیں یہ عام کر رکھی ہیں، پیچھے چند ایک درسوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یہ نعمتیں تو مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، کافروں کے لیے بھی پیدا کی ہیں، اور ان کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، وسائل کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ جو کوئی جتنی محنت اور جدوجہد کرے گا، اس راستہ اختیار کرے گا، اتنی دنیا میں اس نعمت کو حاصل کر لے گا۔ وہ کافر بھی حاصل کر سکتا ہے، مسلمان بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ نعمتیں ایمان والوں کے لیے آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہوں گی، وہاں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے وہاں پر یہ کافروں کے لیے نعمتیں حرام کر دی ہیں، ان کو روک دی ہے کہ اب یہاں چاہے رو دھو داڑو مارو پیٹو جو چاہے کرو، ان اللہ حرمهما علی الکافرین۔ یہ وہ کافر کون ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں حرام کر دی؟ ان کا آگے قرآن نے تذکرہ کی ہے، ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہاں گویا کہ کافر کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے کہ کافر کون ہوتا ہے۔ اس
اس کی وضاحت سے پہلے ایک واقعہ جو اس آیت مبارکہ کی مزید تشریح کرتا ہے اس کو بھی سمجھ لیا جائے۔ ایک موقع پر جو خواجہ ابو طالب، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر بھرپور ساتھ دیا، لیکن ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے نہیں گئے، اپنے اسی پہلے نظریے اور کفر پر ہی قائم ہیں۔ جب ان کا آخری وقت تھا، انتہائی بیماری اور کمزوری تھی، تو بعض قریش مکہ نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھتیجے محمد کی طرف کسی کو بھیجو کہ وہ جنت سے ایک خوشہ انگور کا منگوا دیں، وہ آپ کھائیں گے تو آپ میں طاقت و توانائی آ جائے گی، آپ کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ خواجہ ابو طالب نے تو کچھ نہیں کہا، بہرکیف وہاں موجود جو عزیز تھے انہوں نے بھیجا ایک قاصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور کے پاس اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قاصد پہنچا، یہ بات کہی کہ خواجہ ابو طالب کے لیے جنت سے انگور کا ایک خوشہ ہی منگوا دیں۔ آپ تو خاموش رہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ جنت کی نعمتیں اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی، چاہے کتنی کسی کی کوئی ہمدردی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر کتنا ہی کوئی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، شوہر اور بیوی کا رشتہ، ماں اور اولاد کا رشتہ، کتنے محبت کے رشتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ کتنا ہی قریبی رشتہ ہے۔ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتا ہے، چاہے وہ بے دین ہو، چاہے غلط نظریات پر ہو، غلط راستے پر ہو، تب بھی انسان ایک دوسرے کی سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں چلے گا۔ قرآن میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہاں جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک ان نعمتوں کو اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دیا، لہذا باوجود تمہارے ساتھ انتہائی ہمدردی کے بھی آج ہم تمہیں نہیں دے سکتے، تمہاری طرف ان نعمتوں کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ کافر کون ہیں؟ جنہوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، دین کا مذاق بناتے تھے، دین کی اہمیت نہیں تھی، لوگوں کے سامنے دینداروں کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا بھی در حقیقت دین ہی ہے، کیونکہ ان کی پہچان اور علامت دین کے حوالے سے ہے، تو دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ ایک کھیل تماشا بنانا تو یہ ہے جیسے کہ مشرکین مکہ نے اپنے دین کو بس ایک لابی بنا رکھا تھا، وہ کیا نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ میں جاتے تھے تو سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، جی، یا اسی طرح ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ اس طرح کا بیہودہ حرکتیں، یہ کھیل تماشا ہی بنایا ہوا انہوں نے دین کو۔ یا اسی طرح یہ کھیل تماشا بھی بنانا ہے کہ جب چاہا کسی چیز کو حرام کر دیا، جب چاہا کسی چیز کو حلال کر دیا، جیسے کہ مہینوں کے بارے میں بھی آگے آئے گا کہ مہینوں میں بھی وہ بعض حرمت کے مہینے ٹھہرا دیتے تھے اور بعض جو ہے وہ دوسرے مہینے قرار دے دیتے تھے، قرآن نے اس پر بھی بات کی ہے۔ جانوروں کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ بعض جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے کہ یہ ہماری عورتوں کے لیے کا استعمال کرنا حلال نہیں ہے، یا بعض جانوروں کے بارے میں کہتے تھے یہ صرف مخصوص ہمارے آستانوں کے لیے ہیں، ہمارے کاہنوں، نجومیوں اور ان پیشواؤں کے لیے ہیں جن کو ہم اپنے لیے مقدس سمجھتے ہیں، اس کے لیے کسی اور کا استعمال کرنا درست اور حلال نہیں۔ تو یہ بھی دین کو کھیل بنانا ہے۔ یا اس کی کچھ مثالیں آج اور آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انہوں نے دین کو کیا بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ قوالی کے نام پر کیا ہے، سارنگی ہو رہی، ناچ گانا ہو رہا، دھمال ڈالے جا رہی ہیں، پتہ نہیں ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ ہوش ہے، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ تہذیب ہے، نہ نظم و ضبط ہے، بس دین ایسے ہی کھیل تماشے کا نام ہے۔ دین ڈسپلن، نظم و ضبط ہے، دین سکھلاتا ہے کہ کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہاری عدالت کیسی ہو، تمہاری حکمرانی کیسی ہو، تمہاری معیشت کیسی ہو،
ہو، تمہاری معاشرت کیسی ہو، دین اس حوالے سے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اور تم نے جو ہے وہ دھمال ڈالنے کو، ڈھول بجانے کو، ناچ گانے کو دین بنا لیا۔ بہت سارے لوگ نعت پڑھتے ہیں، نعت میں بھی لوگوں کو نچانے کی کوشش کرتے ہیں، زور سے کہو، بلند آواز سے کہو، بس ایسے لوگوں کو شور مچانا۔ اور یہ دین اس چیز کا نام تھوڑا ہی ہے کہ تم کیا ہے لوگوں کو نچاؤ، لوگوں کو فضول میں بلواؤ۔ اللہ کی تسبیح یا حمد و ثنا بھی وہی مفید ہوتی ہے جو انسان کے دل سے نکلے۔ شور شرابے کا نام دین تو نہیں ہے۔ دین ڈسپلن، نظم و ضبط ایک کامل انسان بناتا ہے، کسی سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بناتا ہے، بہترین معاشرت سکھلاتا ہے۔ یہ دین کے قوانین اور ضابطے کی محض کھیل تماشی کی بات نہیں ہے کہ آج اپنا لیے کل چھوڑ دیے۔ بہت سارے لوگ دین کو کھیل تماشا اس طرح بھی بناتے ہیں کہ طلاق کے معاملے میں پہلے بے تکی طلاقیں لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو جب اس طرح دیکھا تو فرمایا کیا دین کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے؟ پہلے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر جا کے فتوے لے لیے جی نہیں اب حرام نہیں ہوئی، 1 ہی طلاق ہوئی ہے، پھر اس کو اپنی بیوی بنا کر رکھ لیا۔ تو یہ کسی وقت کسی مسئلے کو اختیار کر لیا، کسی وقت چھوڑ دیا، مفاد کی بات ہوئی تو دین لے لیا، اور جہاں اپنے مفاد کو زد اور نقصان پہنچتا ہے تو وہاں دین کو چھوڑ دیا۔ یہ کھیل تماشا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا، یہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے حرام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ یہی حال آپ کے حکمرانوں کا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے نا استعمال کرنا ہے عوام کو، تو پھر دین کا نام لینا شروع کر دیں گے، پھر ختم نبوت کا بھی نام لیں گے، پھر سود کے خلاف آواز اٹھانے کی بھی بات کریں گے، پھر بہت ساری دین کی باتیں کریں گے، اور جب مطلب پورا ہو گیا پھر دین کیا ہے، پھر کون سا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پھر سود کا کون سا معاملہ ہے۔ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ آج تک آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اس کے قیام سے لے کر آج تک آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا ہے، دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کا نام لے کر استعمال کیا جائے، چاہے وہ کسی اور حوالے سے استعمال کیا جائے، کوئی بھی عنوان آپ اپنا لیں۔ آج پیغام پاکستان کے اندر جو کتاب حکومت نے لکھوائی ہے، جس میں بے شمار مفتیان کرام کے فتوے درج ہیں کہ یہ افغانستان کا جہاد یہ جہاد نہیں ہے، ریاست کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے کوئی فوجیں، کوئی جماعتیں، کوئی جتھے اٹھ کر جہاد کرنے لگ پڑیں تو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ایک وقت میں تم نے خود اجازت دی یہاں جہاد کرنے کی، آج وہ حرام ہو گیا، ایک وقت میں حلال تھا، ایک وقت میں ضروری تھا، سب سے زیادہ اسی کا شور تھا۔ یہ کیا دین کے ساتھ کھلواڑ ہے کہ جب ضرورت پڑی تو امریکہ بہادر کے لیے کام کرنا ہے تو یہاں بیچارے نوجوانوں کو پھسلا کر، ان کو گمراہ کر کے ان کو تیار کر دیا، اور جب ضرورت امریکہ بہادر کی پوری ہوگی تو کہا کہ اب یہ جہاد نہیں ہے، دہشت گردی ہے، اب اس میں جانے والا مجرم ہے اس کو سخت سزا ملے گی، اس پر دہشت گردی کا جو ہے وہ کیس چلے گا۔ تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نعمتوں سے معروم ہو جائیں گے جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کی نعمتیں حرام ہیں جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، دنیا کے لہو و لعب، دنیا کے عیش و عشرت میں وہ ایسے مگن رہے کہ انہیں آخرت کی فکر نہیں رہی۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ آج انسان، ہر ایک انسان الا ماشاء اللہ وہ دنیا کے اندر ترقیات کا تو بڑا خواہش ہے، لیکن آخرت کو تو نظر انداز نہ کرو۔ دنیا کے لیے تگو دو کرو، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ جو انسان آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارتا ہے کامیاب ہوئی ہے، اور جو آخرت کو بھول جاتا ہے، اس لیے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، آج ہم ان کو ایسے ہی بھلا دیں گے اور جہنم میں ایسے ہی رہنے دیں گے جیسے انہوں نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔
جیسے آخرت کو، اللہ کے حضور پیش ہونے کو اور اپنے اعمال کے نتائج کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم ان کو اپنی نظروں سے گرا دیں گے اور جہنم میں کو ڈال دیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، جحود سے کام لیتے تھے، محض ہٹ دھرمی سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ایک ہے کہ کسی کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے انکار کر دیا، ایک یہ کہ پتہ ہے، جانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، دین اسلام کو بظاہر مانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ یا وہ طبقہ جو سرے سے دین اسلام کا انکار کرتا ہے وہ اصل کافر یا جاہل وہی ہوتا ہے کہ جو جانتے سمجھتے اس کا انکار کرتے، اس کا مقابلہ کریں۔ جیسے ابو جہل قومی تھی، وہ سمجھتے تھے دین اسلام کی اہمیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانتے تھے، جانتے پوچھتے کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کیونکہ اپنی چتراہٹ کو خطرہ تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری سرداری وہ جاتی رہے، ہماری دولتیں، ہمارے یہ مال، یہ جو ہیں یہ ہم سے چھن جائیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہارا دھوکہ ہے، دین اسلام لوگوں کی کے پاس موجود عزتیں چھینتا نہیں ہے، دولت اگر ہے تو وہ چھینتا نہیں ہے بلکہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا اگر اس دین کو قبول کر لو تو تم یہ مکہ کی سرداری کی بات کرتے ہو، میں تمہیں ہفت اقلیم کی حکمرانی کی بات کرتا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے تم حکمران بنو گے، کیسر و کسریٰ کی طاقتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہوئے، پھر وہ کسریٰ کو، قیصر کو فتح کیا، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ ہاں کیا بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم یہاں آتے تھے اور یہاں کے حکمران ہمیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور آج ہم یہاں کے حکمران ہیں۔ یہی بات تو حضور فرماتے تھے کہ میری بات قبول کر لو، اللہ تمہیں دنیا کی حکمرانی دے گا۔ تو دین کسی کی عزت چھینتا نہیں، لیکن انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ شاید میری عزت چھن جائے گی۔ کیا حضرت ابوبکر کی عزت کم ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو والعیاذ باللہ وہ ذلیل ہو گئے؟ آج تک ان کی عزت ہے، اور دین اسلام نے ایسی عزت دی کہ عمر خود کہتے ہیں اس میدان سے جب گزرتے ہیں جہاں بکریاں چراتے تھے یا اونٹ نہلاتے تھے، تو کیا کہتے ہیں، اے عمر تو بھی ہوئی ہے نا کہ تیرا باپ بڑا سخت تھا، جب تو اونٹوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتا تھا تو تیری پھینٹی لگاتا تھا، تجھے کوستا تھا، ڈانٹتا تھا، اور آج اللہ نے تمہیں حکمرانی دی ہے ایسے کہ اللہ کے علاوہ تجھ پر کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی اللہ کے سوا حکمران نہیں ہے۔ تو دین اسلام عزت دیتا ہے۔ یہ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ شاید دین پر عمل کریں گے تو ہم سے یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں بھی ہم نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں تو خالصتاً ہیں ہی ان کے لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جہود سے کام لیا، ہماری آیات و تعلیمات کا انکار کیا، اس لیے ان کے لیے یہ سزا ہے کہ آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یقیناً ہم نے ان کے پاس کتاب نازل کی جس میں ہم نے کھول کر علم کی بنیاد پر سارے احکامات واضح کر دیے ہیں، شریعت کے تمام احکامات، تفصیلات جس میں بیان کر دی گئی ہیں کہ تم نے کیسے حکمرانی کرنی ہے، کیسے تم نے کاروبار کرنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے فصلناہ علی علم، یہ ایسے نہیں ہے کہ بے تکی باتیں کوئی جوڑ دی گئی ہیں، ہم نے ہر دور میں کتابیں نازل کی اور آخر میں کتاب مقدس قرآن مجید نازل کیا جو علم و شعور کی بنیاد پر انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ علی علم ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور سراپے رحمت ہے، جو قوم، جو افراد اس کو اپنائیں گے ان کے لیے رحمت ثابت ہوگی، اور یہ اپنانے والی قوم وہی ہے جو اللہ کی تعلیمات کو مانتی ہے، لقوم یؤمنون، جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتی ہے۔ ایسی قوم کے لیے، ایسی جماعت کے لیے یہ اللہ نے ہدایت اور رحمت بنائی ہے۔ اور یہ جو منکرین ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم ان نعمتوں سے معروم ہو جاؤ گے،
تم روگے دھوگے رحم کی اپیل کرو گے لیکن کوئی تمہاری التجا سنی نہیں جائے گی۔ یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا تأویلا، نہیں انتظار کر رہے مگر یہ کہ یہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے، ان کے انجام ان کے سامنے آ جائے۔ اور یاد رکھو یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کی حقیقت ان کے سامنے آئے گی، ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے، اس دن وہ کہیں گے جنہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو بلایا ہوا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس اللہ کے اس رسول سچائی لے کر آئے، حقیقت کو لے کر آئے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں سنی، ہم ان کے راستے پر نہ چلے۔ آج کاش کوئی ہو سفارشی، آج کوئی ہمارا لیڈر ہو، ہمارا مددگار، آج کوئی ہو ہمارا پیشوا جو ہماری مدد کرے، ہماری سفارش کرے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہے ہمارا آج کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کرے؟ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، ہم دنیا میں اب وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے، ہم ان جھوٹے لیڈروں کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں کھپائیں گے جن کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور نرد، یا ہمیں واپس بھیجا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ قد خسروا انفسهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود ہی کیا۔ اب نقصان قرآن نے اب سمجھا دیا، دنیا میں بار بار پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کی، قرآن بار بار سمجھا رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دنیا میں افترا پردازی اور جھوٹ بولتے تھے، آج وہ سب کی سب ان سے باتیں جاتی رہیں۔ آج کوئی بات، کوئی ان کا روب دبدبا، کوئی ان کی دولت، کوئی ان کا اقتدار ان کے کام نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب ان کی افترا پردازیاں اور جھوٹ ان سے کھو گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں جنتیوں کا جو جہنمیوں سے مکالمہ ہوگا، یا اسی طرح جو درمیان میں آراف کے مقام پر لوگ ہوں گے، جس کی تفصیل پچھلے درس میں ہو چکی ہے، ان کا جنتیوں سے مکالمہ، اور اسی طرح جہنمیوں سے جو گفتگو ہوگی، اور اسی طرح جو آج کے درس میں جہنمیوں کی جو التجا جنتیوں سے ہوگی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس ضمن میں سمجھایا کہ لوگوں یہ یقیناً ایک وقت آنے والا ہے جس دن تمہیں اس کا سامنا ہوگا۔ اپنے آپ کو دنیا میں خبردار کر لو، اللہ نے تمہاری طرف اپنی تعلیمات علم کی، شعور کی بنیاد پر نازل کی ہیں، کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، سراپا ہدایت و رحمت ہیں، اس پر آج عمل کر لو، وگرنہ تم اپنے اس نقصان اور تباہی کے خود ہی ذمہ دار ہو۔ تم نے اپنا نقصان پھر خود ہی کرنا ہے، اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب